Assalamu alaikum, dear students. Uh, I welcome all of you to this Certificate of Health Professional Education. My name is Dr. Hazrat Bilal. I'm teaching there in Khyber Medical University. अच्छा, पहले हम थोड़ा सा कोर्स जो है ये डिस्कस करते हैं और किस पूरी जो हमारा ये जर्नी होगा तकरीबन 6 मंथ का, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक होंगे, हमारा असेसमेंट क्या होगी, कितने क्रेडिट का ये कोर्स होगा, मोड ऑफ टीचिंग क्या होगा। तो इस सब पर आज हम थोड़ी सी इंट्रोडक्टरी आपको ब्रीफ करेंगे एंड आफ्टर दैट हम जो है पे अपने पहले लेक्चर की तरफ बढ़ जाएंगे। अच्छा, CHP जो है दिस इज a 6 month course which is the certificate of health professional education और बेसिकली ये उन तमाम लोगों के लिए है जो टीचिंग करना चाहते हैं या जो अभी टीचिंग कर रहे हैं in the health sector. There may be to the medical sciences, the dental sciences, or the allied health sciences, or it may be to the rehabilitation sciences like the physical therapy, like the prosthetic and orthotics, and other rehabilitation sciences like the speech language therapy and the audiology. Similarly, these courses also for all those who are going to teach or they are already teaching in the nursing sciences or the paramedical sciences. तो इसमें हम जनरली बात करेंगे कि जितनी भी हेल्थ डिसिप्लिन्स में जितनी भी टीचर्स हैं तो उनकी टीचिंग स्किल्स किस तरह जो है होनी चाहिए और स्टूडेंट के लिए जो टीचिंग करते हैं तो किस तरह इफेक्टिव होनी चाहिए। तो ये पूरा जो कुरिकुलम है, पूरा जो हमारा ये सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन सर्टिफिकेट जो है ये हमने 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है, लेकिन इसको हम इंशाल्लाह कंटिन्यूसली इस तरह लेके जाएंगे। और पहला हम एक जो हमारा होगा मॉड्यूल वो खत्म करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा। सो टोटल 4 मॉड्यूल्स है और वी कैन से दैट that has been divided into 4 मॉड्यूल्स, 4 पार्ट्स और हर एक पार्ट की जो है ये 4 क्रेडिट आवर होंगे। जो टोटल क्रेडिट आवर आपकी हो जाएंगी 16 प्लस 2 क्रेडिट आवर आप लोगों को हर तकरीबन 3 to 4 असाइनमेंट्स हम आपको देंगे और आपने उसको एक ड्यू डेट के अंदर जो सबमिट करने होंगे and that will be marked as 2 credit hours. So total credit hour of this curriculum, this course, this certificate, that will be the 18 credit hour. तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे that will be from the very basic, which is the basic of the teaching methods for the cognitive domain. इसमें हम cognitive domain के अलावा जो बाकी डोमेन उस पर भी बात करेंगे, जो डिफरेंट साइकोमोटर डोमेन है या इफेक्टिव डोमेन है, लेकिन इसमें मोस्ट जो डिटेल से हम कॉग्निटिव डोमेन पर बात करेंगे। एंड देन इसी टॉपिक में हम बात करेंगे अबाउट द टैक्सोनॉमीज ऑफ लर्निंग, कि जो लर्निंग आउटकम्स है या जो लर्निंग लेवल है उसके डिफरेंट जो टैक्सोनॉमीज है वो कौन से हैं, जो हम इंशाल्लाह ब्लूम टैक्सोनॉमी में डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिर हम किस तरह जो है ऑब्जेक्टिव अपनी लेसन के लिए जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है या अपने लर्निंग आउटकम है ये किस तरह हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, किस तरह हम डेवलप करते हैं। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट मूड ऑफ टीचिंग, जो इसमें टास्क बेस्ड लर्निंग है, केस बेस्ड लर्निंग है, टीम बेस्ड लर्निंग है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है, स्मॉल ग्रुप टीचिंग है, लार्ज ग्रुप टीचिंग है, माइक्रो टीचिंग है। दीज ऑल आर द डिफरेंट मूड्स ऑफ टीचिंग। तो इस पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग क्या चीज़ है, टास्क बेस्ड या जो इसे हम TBL PBL कहते हैं, स्मॉल ग्रुप लार्ज ग्रुप, और इसके हम डिसएडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, और इसको कामयाब करने के लिए किस तरह हम जो है इसको एक इफेक्टिव वे बना सकते हैं। तो इसके लिए हम फिर सजेशन पर भी डिस्कस करेंगे कि अगर हम ये सजेशंस पर अमल करें तो इस मेथड ऑफ टीचिंग को, इस मूड ऑफ टीचिंग को जो है हम एक इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक दैट विल बी द बेसिक ऑफ टीचिंग मेथड्स फॉर द स्किल डोमेन, जो अभी हमने डिस्कस किया दैट वाज द साइकोमोटर डोमेन, जिसमें सिमुलेटेड एंड स्टैंडर्डाइज्ड पेशेंट पर बात होगी कि किस तरह हम उसको यूज कर सकते हैं फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द डिफरेंट स्किल्स। सपोज देयर आर एग्जामिनेशन स्किल्स, there are the diagnostic skills, there are special tests which can be conducted on the patient,
to have some specific diagnosis, تو اس پر بات کریں گے. اسکل لیب وزٹ یہ اس لیے تھوڑا سا ہم اس کو اسکپ کریں گے ایز یہ جب ہم لائیو کلاسز یعنی فیس ٹو فیس کلاسز ہوتی ہیں اور یونیورسٹی میں تو پھر اس کے لیے پھر پاسبل ہے چونکہ ہمارا موڈ آف ایجوکیشن جو ہے یہاں پر دیٹ ول بی ان لائن, سو وی ول دس اسکل لیب وزٹ. The most important one, which is for this will be the developing learning objectives for the technical and the non-technical skills. کہ ڈیورنگ دا ٹیچنگ سپوز آپ انڈیٹ میں ٹیچ کر رہے ہیں ٹو یور اسٹوڈنٹس, تو وہاں پر آپ ڈیمونسٹریشن کے لیے کس طرح کی جو ہے سائیکوموٹر ڈومین جو ہے کہ آبجیکٹو بنائیں گے, اس کے پھر فردر کس طرح ہم جو سب ڈومین ہیں یا ہم ڈفرنٹ لیولز ہے, یہ P1 ہے, P2 ہے, P3 ہے, P4 ہے, تو کس طرح ہم اس کی آبجیکٹو بنائیں گے, ایگزامپل کے ساتھ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. نیکسٹ ٹاپک that will be the third domain of the learning, which is actually known as the affective domain. اس پر بات کریں گے, اور یہ اور ڈومین ہے جو ہماری فیلنگ, جو ہماری ایکسپیرینس, ہماری ریئیکشنز, ہمارے ایموشنز کی بات کرتے ہیں. اور ایک اچھا ٹیچر وہی ہے جو ایٹ the same time cognitive domain, psychomotor domain and as well as the affective domain, ان تینوں کے درمیان جو ہے ایک انٹیگریشن رکھ سکے, ایک کنیکشن رکھ سکے, اور کس طرح ہم رکھیں گے ایگزامپلس کے ساتھ ہم انشاءاللہ آگے ڈسکس کریں گے. So teaching and learning in clinical environment and the workplace based learning and teaching, two different setup پر انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کہ if you are teaching at the classroom level and if you are teaching at the bedside level, if you are teaching at the clinical setup, so what are the different modes of teaching, different methods of teaching, اس پر انشاءاللہ ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے. صحیح. then teaching in the outpatient department, OPT میں bedside learning and teaching behaviors and rule modeling, and then teaching behaviors through lectures, small group activities, videos and role plays. یہ تمام انشاءاللہ ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے. پھر ہمارا نیکسٹ جو موڈیول ہوگا that will be related to the curriculum, کہ being a teacher جو ہے ہم curriculum پر بات کریں گے. curriculum جو ہے کیا چیز, curriculum کے ٹائپس کیا ہے, curriculum بناتے کس طرح ہے, curriculum کی ڈیزیز کیا ہے, curriculum کے کمپوننٹ کیا ہے, اس کی سٹیپس آف ڈیولپمنٹ کیا کیا ہے. تو اس تمام پر انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے, like the disease of curriculum and factors affecting curriculum, approaches to curriculum development and curriculum navigator, the models of curriculum development, جو انشاءاللہ ایک اسٹیپس وائز ہم ڈسکس کریں گے کہ کتنے اسٹیپس سے اور کون کون سے اسٹیپس سے, جس میں ہم ایک افیکٹو کوریکولم جو ہے, ایک براڈ کوریکولم اسپیسیفک جو ہے وہ ہم بنائیں گے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے. what changes and اگر چینج کی ضرورت ہے کوریکولم میں تو ہم اس چینج کس طرح لائیں گے اور پھر اس کو مینیج کس طرح کریں گے, اور پھر ایٹ دا اینڈ ٹائپس آف کوریکولم پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے. اسپائسز کا کیا مطلب ہے, پریزم کا مطلب ہے, سب پر انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات ہوگی. اس کے بعد ہم کوریکولم میں کچھ کے علاوہ کوالٹی کو مینٹین کرنے کے لیے کچھ کمپیٹنسیز ہے جو ایک ہیلتھ سائنسز کے اسٹوڈنٹ میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں. تو کون سی کمپیٹنسیز ہے اور وہ کون سی اسٹینڈرڈز ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ when they are going to graduate at the end of this curriculum, at the end of this course, so ہمارے گولز کیا ہوں گے, ہم کس طرح اس گریجویٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس کمپیٹنسیز پر ہم بات کریں گے کہ ہمارے نیشنل یہاں پر کمپیٹنسیز کون کون سے ہیں, اور انٹرنیشنل ماڈل پر بھی بات کریں گے کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز آف دا جو کمپیٹنسی کیا کیا ہے. جیسے فار ایگزامپل نیشنل سطح پر ہم PMDC جو انہوں نے اپنی ڈاکٹرز کی لیے کچھ کمپیٹنسیز ڈیفائن کی ہیں, اس پر بات کریں گے. اس طرح ورلڈ وائڈ جو ہے GMC ہے, WHO ہے, یا اسکاٹش ڈاکٹر, یا جو کینیڈین میڈیکل جو گائیڈ لائنز ہیں کینمیٹس کے نام سے, اس پر ہم ڈیٹیل سے انشاءاللہ بات کریں گے اور اس کمپیئر کریں گے کہ ان سب میں ایک ٹیبلیٹڈ فارم میں ان سب میں کی کمپیٹنسیز کیا کیا ہے اور کیا ڈفرینس ہے. ان سب میں اتنی ڈفرینس ہے نہیں, بس کچھ کمپیٹنسیز زیادہ کسی نے کی ہیں, کسی نے مطلب 5 اسٹار ڈاکٹر ہے, 7 اسٹار ڈاکٹر ہے, 3 اسٹار ڈاکٹر ہے. تو یہ ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں اور ڈفرینٹ کمپیٹنسیز ہیں
جو ہم دیکھنا جو اس پر ہم بات کریں گے. نیکسٹ جو ہمارا ماڈیول ہوگا دیٹ ول بی آل اباؤٹ دا اسسمنٹ آف اور اسٹوڈنٹ, کہ ہم اپنی اسٹوڈنٹ کو جب پڑھاتے ہیں ہم ان کو, یعنی پہلے تو ہم نے ڈسکس کیا کہ ہم کس طرح پڑھائیں گے, تو ٹیچنگ ہم نے افیکٹو انداز میں کیا, دین ہم فیڈ بیک بھی چاہیے نا ہمیں کہ ہم نے کس طرح اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا ہے. سو اس کے بعد ہم اسسمنٹ پر آئیں گے کہ اب ان کی باری ہے کہ ہم نے جو پڑھایا ہے ان سے اس کا فیڈ بیک ہم کس طرح لیں گے. تو اس پر ڈیٹیل جو ہے ہمارا مین فوکس اس پر ہوگا. ان چاروں موڈیولز میں ایک بات میں آپ سے شیئر کروں کہ ان چاروں موڈیولز میں ہمارے زیادہ تر جو فوکس ہوگی دیٹ ول بی آن دا فرسٹ ون, جو اس میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گی جو ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے کہ ہم کگنیٹو ڈومین, سائیکوموٹر ڈومین اینڈ افیکٹو ڈومین پر اس کی جو بیسز آف ٹیچنگ ہے ان بیسک پر ہم زیادہ فوکس کریں گے. اور نیکسٹ جو ہمارا موڈیول جس پر ہم زیادہ بات کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ دیٹ ول بی اور اسسمنٹ, کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹ کی اسسمنٹ کس طرح کر سکتے ہیں. جو کریکولم ہے اور اس کے علاوہ جو لیڈرشپ مینجمنٹ اینڈ پروفیشنلزم ہے, یہ موڈیولز بھی ہم ڈسکس کریں گے, لیکن اتنا فوکس نہیں دیں گے جتنا ہم اس کو دیں گے. اس کی ریزن بھی ہم آپ کو ڈسکس کریں گے کہ ریزن کیا ہے, کیونکہ اتنا جو ہے صرف ہم ایک لیڈرشپ 2-3 لیکچرز پریزنٹیشنز دیں گے, لیکن پریکٹیکل اس میں اتنا نہیں ہے جتنا اس میں ہے اسسمنٹ میں ہے اور اسٹوڈنٹ کے اسسمنٹ اینڈ فیڈ بیک میں ہے. تو جس ٹاپک میں جو اسسمنٹ ہم ڈسکس کریں گے انیشیلی کہ واٹ آر دا ڈفرنٹ ٹائپس آف اسسمنٹ, یعنی اسسمنٹ کے ٹائپس کیا ہے, دیٹ میں بھی یعنی سمیٹیو اسسمنٹ ہے, یا ہم جو مڈ ٹرم لیتے ہیں, فائنل ٹرم لیتے ہیں, یا جو منتھلی ٹیسٹ لیتے ہیں, یا ایک سرپرائز ٹیسٹ لیتے ہیں, تو یہ سب ڈفرنٹ ٹائپس آف اسسمنٹ ہے. تو اس ڈیوریشن کے بیس پر بھی ہے کہ ہم سیمسٹر یا اینول سسٹم اگر ہے تو ایئر کے کون سے حصے میں لے رہے ہیں یہ اسسمنٹ, جس طرح جو ہوتے ہیں نا کہ یہ دیز آر دا 3 months کے بعد, پھر 6 months کے بعد, پھر 9 months کے پھر فائنل ٹرم ہوتا ہے نا. تو یہی جس طرح اسکولوں میں ہوتا ہے نا کہ یہ 6 ماہی ایگزام ہے, یہ 6 ماہی ایگزام ہے, تو یہ وہی ہم ٹائپس آف اسسمنٹ ڈیوریشن کے بیس پر بھی کرتے ہیں. اور پھر جس اسسمنٹ کو ہم ریٹن لیتے ہیں, وربل لیتے ہیں, پریکٹیکل لیتے ہیں, یعنی موڈ کا معنی کیا ہوگا, اور اس کے بعد جو ہے ہم اس میں ٹائپ اسسمنٹ اس پر بھی کر سکتے ہیں کہ جو کویسچن ہم پوچھیں گے وہ کویسچن ٹائپس کیا ہوں گے. دیٹ ول بی ایم سی کیوز بیسڈ, دیٹ ول بی اینڈ ٹرو فالس, دیر ول بی شارٹ آنسر کویسچن, دیر ول بی لانگ آنسر کویسچن, پھر اس میں ڈفرنٹ آسک اینڈ آسک اینڈ آسک, یہ سب جو ہے انشاءاللہ اس میں ڈسکس ہوگی. سو ٹائپس آف اسسمنٹ, اس کی کلاسیفیکیشن, ٹیکسانومی پر ڈیٹیل سے بات انشاءاللہ ہوگی. پھر ہم میجرز پیرامڈ پر بات کریں گے کہ اسسمنٹ میں میجر پیرامڈ کی کیا سگنیفیکنس ہے, اس کی ڈفرنٹ جو پیرامڈ کے ڈفرنٹ لیول کیا ہیں, اور اس میں ایکچولی ہم کیا کرتے ہیں, تو اس پر انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات کی. انڈیکس پر بات ہوگی. ویلیڈیٹی اینڈ ریلیبلٹی آف اسسمنٹ, یہ اس پر ہوگی کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے اور اس کی کیا سگنیفیکنس ہے. دین دا اسٹینڈرڈ سیٹنگ آئٹم انالیسس, item analysis is specifically in the form of the that blueprint کیا ہے, تو اس پر انشاءاللہ ہم ایک ایگزامپل کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ اس پر بات کریں گے, ڈسکس کریں گے. Objective assessment, then multiple choice question کیا ہے, extended matching question کیا ہے, اور یہ اس میں ہم اگین چونکہ ہم آج کل جو ماڈرن ایرا میں بہت ساری جو ایگزامز ہیں دے آر ملٹیپل چوائس کویسچن بیس, بہت کم جگہوں پر ٹرو فالس اور فل ان دا بلینکس اور میچنگ کالم اور یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو ہم 2 چیزوں پر بہت زیادہ فوکس کریں گے, ایک ملٹیپل چوائس پر. تو ملٹیپل چوائس پر ہم ایک ایکسٹرا پریزنٹیشن اس پر لیں گے کہ ہم ملٹیپل چوائس کویسچن بناتے کس طرح ہیں, اس کی اناٹمی کیا ہے, اس کی ڈیزیزز کیا ہیں یعنی پیتھولوجیز کیا ہیں, اور اس اناٹمی یعنی اس ڈیزیز اینڈ پیتھولوجک جو ایم سی کیوز ہے اس کی ٹریٹمنٹ ہم کس طرح کریں گے ود ایگزامپلس. صحیح, اس طرح ہم شارٹ آنسر کویسچن جو بعض جگہوں پر ایگزام میں اکثر ہوتے ہیں یا لانگ ایسے کویسچن, تو اس پر بھی ہم ایگزامپل کے ساتھ ڈیٹیل سے بات کریں گے. موڈیفائڈ ایسے کویسچن اینڈ شارٹ آنسر کویسچن. اس کے بعد جو ہے ہم
ڈفرینٹ کلینکل ایگزامینیشن پر بات کریں گے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اسپیسیفکلی دا آسکی اینڈ دا آسپی پر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. جو میڈیکل سائنسز میں یعنی بی ڈی ایس اینڈ ایم بی بی ایس میں یہ بہت پہلے سے ہے، تاکہ وہاں پر یہ آسپیز ہوتے رہتے ہیں، آسکی ہوتے رہتے ہیں. ابھی جو خیبر میڈیکل یونیورسٹی نے جتنی بھی ایفیلیٹڈ یونیورسٹیز ہیں اینڈ انسٹیٹیوٹ سے پوری کے پی میں، ایز ویل ایز جو اسلام آباد میں ان کی انسٹیٹیوٹ سے جو ان کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے، اس سب میں اس سال جو ان کا ابھی بیچ جو انرول ہوا ہے ان میں آسپی جو ہے یہ مسٹ شروع ہوگی، اور ہر سیمسٹر میں ان کی آگے ہوگی، اور اس کی آنے والی تمام بیچز میں جو ہیں ہر سیمسٹر میں آسکی اور آسپی ہوں گی. اس لیے ملٹیپل چوائس کوسچن کے بعد جو ہماری زیادہ فوکس ہوگی دیٹ ول بی آن دا آسپی. کہ آسپی اور آسکی کے بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ آسکی جو ہے دس از آبجیکٹو اسٹرکچر کلینکل ایگزامینیشن. آسپی جو ہے دس از آبجیکٹو اسٹرکچر دا پریکٹیکل ایگزامینیشن. اینڈ آسٹی جو ہے دس از ایکچولی دا آبجیکٹو اسٹرکچر ٹیچنگ ایگزامینیشن، جس میں ٹیچنگ اسکل جو ہے یہ دیکھے جاتے ہیں. تو اس پر ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات کریں گے اس آسکی اینڈ آسکی پر. اس کے علاوہ ہم جو ہے ورک بیسڈ اسسمنٹ پر بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم ٹاکس پر بھی بات کریں گے. ٹاکس ایکچولی اٹ از ٹاسک اورینٹڈ اسسمنٹ آف کلینکل اسکلز. خیر یہ تو یہاں پر ہمارے اسٹوڈنٹ میں جو اسپیسیفکلی ان دی انیشیل ٹرمز آف دیئر کورس جو ہے یعنی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں اس چیز کی اتنی چونکہ کلینکل اسکلز اس میں نہیں ہوتی اتنی، تو یہ چیز جو ہے بعد میں ان لیٹر آن جو لاسٹ ایئرز اینڈ لاسٹ سیمسٹر اس میں یہ پھر ہم کر سکتے ہیں، لیکن ابھی یہ پریکٹس میں نہیں ہے، سو ہم اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں بیکاز یہاں پر ٹاکس جو ہے اس کی پولیٹیکلی جو ہے یہاں پر پریکٹس نہیں ہوتی تھی، اس لیے وی ول فوکس آن دا آسکی اینڈ آسپی. آسٹی بھی ادھر جو ہے یہ پریکٹسبل نہیں ہے. ورک پلیس بیسڈ اسسمنٹ پر ہماری بات ہوگی ڈیٹیل کے ساتھ. تو یہ ہمارے تیسرا کوریکو جو ماڈیول ہے اپنی اس سرٹیفکیٹ کورس کا جو کوریکولم ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اور اس کے بعد لاسٹ جو ہمارے ٹاپکس ہے اس پر ہم بات کریں گے. اینڈ وی آل نو دیٹ اے ٹیچر should not only be a teacher, he should be a leader as well. تو اس میں کچھ مینجمنٹ اسکل ہونی چاہیے، کچھ لیڈرشپ اسکل ہونی چاہیے. تو ڈفرنٹ ٹریٹس پر ہم بات کریں گے کہ وہ کون سے ٹریٹ ہے لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ ٹریٹس کی، اور اس میں کس طرح جو ہے ایک ٹیچر خود کو اپنے اس ٹریٹس کو امپروو کر سکتا ہے. So we will talk about all those traits of the leadership and management. Similarly, we will also talk about the professionalism کہ ایک کسی بھی ڈسپلن کا چاہے وہ نرسنگ سے ہو، پیرامیڈیکل سائنسز سے ہو، ریہیبلیٹیشن سائنسز سے ہو، پیرامیڈیکل سائنسز ہو یا میڈیکل بی ڈی ایس، میڈیکل ایم بی بی ایس، کسی بھی ڈسپلن سے ان کا تعلق ہو، ہر ایک پروفیشن کی اپنی ایک ویلیو ہے اور اپنی ایک ڈگنیٹی ہے. آپ اس میں جو ہم بات کریں گے ایک پروفیشنلزم میں جو ہے ہم کون سی ایسی باتیں ہیں جو ایتھیکل ہے، کون سی ایسی باتیں ہیں جو انیتھیکل ہیں، تو اس ایگزامپل کے ساتھ ہم بات کریں گے. بٹ بفور دیٹ وی ول جسٹ ڈسکس دا بیسکس آف دا پروفیشنلزم ان دا فارم آف what is its definition, what does a professionalism mean, what are its types, what are the approaches, and then the different models which is being practiced. So that will be a total 16 credit hours, and each module that will be consist of 4 credit hours, and will be discussed one by one. I will repeat it again that our much of the time we will spend that will be on this table one, which is the course one of the certificate in health professions education, and then the second which will be we discuss in detail, that is the course 3 of the certificate in the health professions education. We will also talk about, but not like that in the first entry. So that was overall curriculum discussion. اب آتے ہم چونکہ ہمارا موڈ آف ایجوکیشن جو ہے دیٹ ول بی آن لائن، تو اس طرح ہم کریں گے کہ ہم پریزنٹیشنز بھی دیں گے.
मैंने प्रेजेंटेशन के थ्रू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए हम आपसे इस डिफरेंट पर बात करेंगे और इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर की जाएँगी। तो इन केस इफ समवन इज़ नॉट अवेलेबल टू अटेंड द क्लास ऑन दैट टाइम, तो फिर वो बाद में ही कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी जो है हमारे टाइमिंग क्या होगी, तो इंशाल्लाह हम जो है एवरी संडे को 2 या 3 क्लासेस लेंगे। या इस तरह भी कर सकते हैं, इफ यू हैव नो प्रॉब्लम और नो इश्यू विद दैट, कि मैं जो है उसको इस तरह जो अभी आपके सामने ये रिकॉर्ड लेक्चर मैं भेज रहा हूँ, तो इस तरह की लेक्चर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैं रिकॉर्ड करके और फिर आप लोगों के साथ लिंक के ज़रिए शेयर करूँगा और आप किसी भी टाइम जो है व्हेन यू आर फ्री यू कैन वॉच एंड जस्ट लर्न फ्रॉम दैट प्रेजेंटेशन। आपको रिकॉर्डिंग हम भेज दें। ये भी एक हो सकता है कि उसमें फिर ये नहीं होगा कि आप जो है इसी टाइम ज़रूर आपने आना है, अटेंडेंस है आपकी 3 ओ क्लॉक का नहीं है, 5 ओ क्लॉक। इसमें सिर्फ़ आपको लिंक भेजा जाएगा और फिर नेक्स्ट वीक में आप किसी भी टाइम पे इसको कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को एक जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी हम जो है आपको लिंक वहाँ पर शेयर करेंगे। साथ-साथ अगर कुछ जगहों पर हम आपसे असाइनमेंट्स भी माँगेंगे, तो असाइनमेंट जो है आप लोग जो है पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन में या वर्ड फॉर्मेट में या रिकॉर्डेड लेक्चर जो भी इंशाल्लाह होगा वो उसके साथ-साथ जो है हम आपको फॉर्मेट या सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो आपके जो व्हाट्सएप ऑफिशियल ग्रुप है उसमें हम आपसे शेयर करेंगे कि किस तरह और कब जो है ये प्रेजेंटेशन सबमिट करनी है। इफ यू हैव एनी क्वेरी, तो आप इसको थोड़ा-सा इसको रीड कर लें, मैं आपको ये रिगार्डिंग भेज दूँगा। मैंने थोड़ा-सा तकरीबन जहाँ जिस जगह पर ज़रूरत पड़ी तो उसे एक्सप्लेन भी कर दिया है। फिर भी आपकी कोई सजेशंस हो इसको के बारे में, क्लास के टाइमिंग के बारे में, रिकॉर्डेड लेक्चर जो है मैं आपको भेज दूँगा उसके बारे में। इफ यू हैव एनी इश्यूज और क्वेरीज, तो आप ग्रुप में कर सकते हैं एंड जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर जो इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे अबाउट द फर्स्ट वन व्हिच विल बी द टैक्सोनॉमी ऑफ द लर्निंग। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। इस पर हम बात करेंगे जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, कि सबसे पहले ये ब्लूम कौन था और टैक्सोनॉमी क्या है और फिर ये ऑब्जेक्टिव और क्या है और किस तरह हम डिफरेंट लेवल्स ऑफ लर्निंग जो है, क्योंकि ये कॉग्निटिव डोमेन जो है, तो हम टैक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग में कॉग्निटिव डोमेन, सही है, कॉग्निटिव डोमेन के साथ-साथ हम उसमें जो स्किल डोमेन है एंड एज़ वेल एज़ जिसका जो अफेक्टिव डोमेन है, इन तीनों की एक ही लेक्चर्स बना लेंगे टैक्सोनॉमी में। और एक लेक्चर में वी विल जस्ट टॉक अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द cognitive level, cognitive domain, what are the different levels of learning at the psychomotor domain, and then what are the different levels of the affective domain. तो एक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में आपसे ब्लूम टेक्सोनॉमी पर एंड अदर लर्निंग टेक्सोनॉमी रिलेटेड टू द स्किल डोमेन एज वेल एज द affective domain पर डिटेल से बात करेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।